بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ وہ ہے جسے ختم نبوت اور فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق اللہ ہر زمانے میں اپنے میسنجرز اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے تاکہ یہ میسنجرز انسانوں کے درمیان خدا کے ریپریزنٹیٹیوز بن کر انسانوں کی ہدایت اور گائیڈنس کا کام کرتے رہیں۔ قرآن کے مطابق یہ سلسلہ پروفٹ آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پروفٹ آف اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا۔ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فائنل پروفٹ ہیں۔ آپ کے بعد خدا کا ریلیجن محفوظ، پروٹیکٹڈ اینڈ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کے بعد اب نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ اسی عقیدہ کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہاں ایک سیریس کوشچن یہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، پروفٹ ہوڈ کا سلسلہ اور کنٹینیوٹی ختم کر دیا گیا، مگر انسانوں کی آمد کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو بعد کو آنے والے ہیں ان کی ہدایت اور گائیڈنس کا سامان کیا ہے، اس کا کیا بندوبست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ختم نبوت کا اعلان سادہ طور پر محض فہرست انبیاء یعنی لسٹ آف پروفٹس کے ختم ہو جانے کا یا مکمل ہو جانے کا اعلان نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت پروفیٹک رسپانسبلٹیز کے نئے ایسپیکٹ کو بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوائن میسج پہلے پیغمبر کی سطح پر جاری تھا، وہی ڈیوائن میسج ختم نبوت کے بعد امت پیغمبر کی سطح پر کنٹینیو رہے گا۔ ختم نبوت کا مطلب امت محمدی کے اعتبار سے یہ ہے کہ اب وہ ختم نبوت کے بعد مشن کے اعتبار سے مقام نبوت پر ہے۔ ان کے اوپر کار نبوت کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں تک انہیں خدا کے پیغام کو ایز اٹ از پہنچانا ہے۔ اسے ہی اسلامی اصطلاح اور اسلامی ٹرمینالوجی میں دعوت اللہ کہتے ہیں۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نبوت کی حفاظت اور پروٹیکشن کا کام کریں، لہٰذا اب انہیں تحفظ نبوت کے عنوان سے سیمینارز اور جلسے کرتے رہنا ہے۔ مگر اس قسم کا خیال سراسر بے بنیاد اور بیسلس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے۔ جس وقت اللہ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ پروفٹ آف اسلام نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، پروفٹ آف اسلام اللہ کے فائنل پروفٹ ہیں، اسی وقت اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس نبوت کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے فائنل پروفٹ کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے نبی، جو کچھ ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے اس کو ایز اٹ از تمام انسانوں تک پہنچا دو۔ رہ گئی بات انسانی مسائل اور انسانی پرابلمز کی اور انسانوں سے تمہاری حفاظت کی، تو واللہ یعصمک من الناس، یعنی لوگوں سے تمہاری حفاظت اور تمہارا پروٹیکشن اللہ کرے گا۔ اسی طرح موجودہ زمانہ کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد اب اگر کوئی دیوانہ شخص میڈ پرسن کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا کلیم کرے تو پھر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ایسے شخص سے فائٹ کریں یا کم از کم مناظرہ بازی کے انداز میں ان سے ڈیبیٹ کریں۔ اسی طرح موجودہ زمانہ کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص یا گروہ گستاخ رسول کا مرتکب ہو تو پھر ایسے شخص کے خلاف پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشن کرنا ہے، ایسے شخص کو سزا دلانے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ مگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس قسم کے جھگڑے، اس قسم کے ڈیبیٹ اور اس قسم کے پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشن کا تعلق ختم نبوت سے براہ راست طور پر نہیں ہے۔
ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالتا ہے وہ یہ کہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں اور پیغام محمدی کو تمام انسانوں تک پہنچا دیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں پر جو ذمہ داری ڈالتا ہے وہ یہ کہ وہ تمام اقوام کو، وہ تمام کمیونٹیز آف دی ورلڈ کو اپنا مدعو سمجھیں، یعنی وہ کمیونٹی جس تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ وہ دوسری قوموں سے ہر قسم کے مادی جھگڑے کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیں، تاکہ مسلمانوں اور دیگر اقوام کے درمیان نارمل فضا قائم ہو اور ان کو خدا کے دین رحمت یعنی ریلیجن آف مرسی کا مخاطب بنایا جا سکے۔ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ اپنے دل سے دوسروں کے لیے نفرت کو نکال دیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ تمام قوموں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اس وقت بھی جبکہ دوسری قومیں ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کریں۔ نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری دعوت اللہ کی ہے، یعنی خدا کے پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانے کی۔ قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اس کام کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ انجام نہ دیں تو کل آخرت میں ان کی سخت گرفت ہونے والی ہے، اور اسی کام کی بنیاد پر آخرت میں ان کی نجات منحصر ہے۔